السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ وقال تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، پچھلے 6 دن سے سن رہے ہیں اور اگر مجھے غلط یاد نہیں ہے تو تقریباً پچھلے 5 سال سے سن رہے ہیں۔ شاید 5 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے یا اس سے زیادہ وقت ہو گیا ہو۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موقع آتے ہیں جب آپ سنتے ہیں تو سننے اور سنانے کا دور بہت لمبا ہو چکا ہے۔ اب ضرورت کرنے اور کرانے کی ہے۔ سننے اور سنانے کا دور بہت لمبا ہو چکا ہے، اب ضرورت کرنے اور کرانے کی ہے۔ جو سنا اس کو عملی طور پر ہم نے کتنا کیا، یا صرف کانوں کے چٹخارے تھے، کانوں کی لذت تھی، اور آگے بڑھ کر کہیں تو کانوں کا نشہ تھا۔ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، تمباکو کا نشہ ہوتا ہے، چائے کا نشہ ہوتا ہے۔ چائے نہ ملے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے، تمباکو نہ ملے تو سستی آنے لگتی ہے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ کانوں کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ سننے کو ملے، اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک اور ایک سے بڑھ کر ایک، اور پھر اس کا موازنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا موازنہ شروع ہو جاتا ہے، فلاں نے ایسا بیان کیا، فلاں نے ایسا بیان کیا۔ تو اگر صرف اسی تک محدود رہ گیا، سن لیا سنا دیا، سن لیا سنا دیا، اور اسی میں سارا وقت نکل گیا، تو پھر یہ بتاؤ کہ کرنے اور کرانے کا زمانہ کب آئے گا؟ اور آخرت میں اصل مسئلہ کرنے اور کرانے ہی کا ہے۔ سننا سنانا تو اس لیے تھا کہ کرنا آ جائے، کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، کرنا آ جائے اور کرنے کا شوق پیدا ہو۔ تو یہ شوق کب پیدا ہوگا؟ کتنی مقدار پر پیدا ہوگا؟ کچھ اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں کہ ہم کب سے سن رہے ہیں اور کتنا سن رہے ہیں۔
جمعے میں سنتے ہیں، تبلیغ سے تعلق ہے تو ہفتے واری اجتماع میں سنتے ہیں، ہفتے واری گشت میں سنتے ہیں، کوئی جلسہ ہوتا ہے اس میں سنتے ہیں۔ اور اب ان سب چیزوں کی تو کوئی ضرورت نہیں، ہر وقت جیب میں موبائل موجود ہے، یوٹیوب پر لگائیے اور دنیا کے جس مقرر کو سننا چاہیے اور جس موضوع پہ سننا چاہیے آپ سن لیجیے۔ اور ماشاءاللہ سننے والے رسیا بڑے بڑے پڑے ہیں اور خوب سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگے مولانا آپ کا ایک بیان میں نے 20 مرتبہ سنا۔ تو اب اندازہ لگائیے آپ کی ایک بیان وہ 20 مرتبہ سن رہا ہے تو پھر کتنے بیانات سنے ہوں گے، کتنا سنا۔ اچھا یہ صرف سننے ہی تک بات نہیں ہے، سنانے والے بھی ایسے ہی ہیں۔ قصوروار صرف آپ نہیں ہیں، قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کام صرف سنانا ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کا نہیں محاسبہ کر پا رہے ہیں کہ جتنی باتیں ہم سنا رہے ہیں کیا عملی طور پر اپنی زندگی میں ہم نے ان کو لانے کی کوشش کی؟ تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کی نیت کا اور آدمی کے ارادے کا اور آدمی کی سوچ کا اثر سننے والوں پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اور بڑوں نے یہ ہدایت دی کہ جب بات کرنے بیٹھو تو سب سے پہلے مخاطب اپنے آپ کو بناؤ کہ میں یہ سب جو کچھ کہہ رہا ہوں میں یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میری ضرورت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس کا محتاج ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر سیدھی سی بات یہ ہے کہ میری زبان میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے، میری زبان آپ کے دلوں سے بہت دور ہے لیکن میری زبان میرے اپنے دل سے تو بہت قریب ہے، اس لیے میرا دل پہلے اس کا مخاطب، پہلے مجھے اس جو میں سنا رہا ہوں مجھے خود یہ ارادہ، یہ نیت، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنی زندگی میں عملی طور سے اس کو لاؤں۔ اور جب سنانے والا اس نیت کے ساتھ بات کرے گا کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ سننے والوں پر اسی کا اثر ہوگا۔ اور اگر سنانے والے نے ہی یہ نیت کر رکھی ہے کہ آج یہاں سناؤں گا، کل وہاں سناؤں گا، پرسوں وہاں سناؤں گا، میرا ایک یہ مشغلہ ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ زبان کا نشہ ہے، وہ کان کا نشہ ہے، وہ ایک وقت گزاری ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بڑا کام کیا، سنانے والا یہ سمجھے گا کہ بڑا کام کیا، سننے والے یہ سمجھیں گے بڑا کام کیا، لیکن یہ صرف وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے، وقت کا برباد کرنا ہے، اگر عملی طور سے اپنی زندگی میں لانے کی کوئی نیت اور کوئی ارادے نہیں۔ اچھا پھر اب خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب تم 1.5 گھنٹے بیان کرو گے، بتاؤ کتنی باتیں ہم اکٹھا اپنی زندگی میں لے آئیں، کیسے ممکن ہے کہ اتنی ساری باتوں کو ہم عملی طور سے اپنی زندگی میں لے آئیں؟ اور پھر سننے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ جو 1.5 گھنٹے کا بیان میں کر رہا ہوں میں اس پورے کو اپنی زندگی میں خود کیسے لاؤں گا؟ تو کم از کم نیت تو کرے، ابتدا تو کرے کہ بھئی میں نے آج کے اس جلسے میں، اس مجلس میں اتنی باتیں سنی ہیں، ان میں سے ایک بات میں عملی طور سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگر ایک کر کے بھی ابتدا ہوئی تو کچھ نہ کچھ تو ذخیرہ بنے گا۔ تو ہم سب اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اب یہ وقت ان باتوں کو عملی طور سے کرنے کا ہے، سن کر تبصروں اور تذکروں کا وقت نہیں، اب سن کر عملی طور سے کرنے کا وقت۔ ایک بہت چھوٹی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ پورے بیان کو
اپنی زندگی میں لا پائیں یا نہ لا پائیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ذرا سی آپ اپنی سوچ بدل لیں گے تو اس کام کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بات تو آپ لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیلنڈر انہی قوموں کا ہوتا ہے جن کی کوئی تاریخ ہوتی ہے۔ جن کی کوئی تاریخ نہ ہو ان کا کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ کیلنڈر انہی کا بنتا ہے جو تاریخ بنانا چاہتے ہیں، اور جو تاریخ بنانا نہیں چاہتے، صرف زندگی گزار کر جانا چاہتے ہیں، ان کی کوئی تاریخ نہیں بنا کرتی۔ اور جب تاریخ نہیں بنتی تو کیلنڈر نہیں بنتا، کیونکہ کیلنڈر تو نام ہی تاریخ کا ہے۔ تو اب دنیا میں اگر آپ کیلنڈر اٹھا کر کے دیکھیں تو ساری دنیا میں اس وقت دو کیلنڈر چل رہے ہیں، ایک اسلامی کیلنڈر ہے اور ایک عیسائی کیلنڈر ہے، کرسچینٹی کا کیلنڈر۔ یہ دو کیلنڈر چل رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ دونوں کی اپنی ایک تاریخ، عیسائیت کی اپنی ایک تاریخ، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ایک تاریخ، اور پھر اسلام کی ایک تاریخ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ نے اور اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے اپنے لیے اسلامی کیلنڈر کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اپنے نظام کو اسلامی کیلنڈر پر چلائیں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پورے اس کیلنڈر کو ترتیب دیا اور اس کے لیے وجہ، یعنی اس کیلنڈر کا نام رکھنے کی وجہ طے کی، اور پھر اس کے 12 مہینے متعین کیے گئے۔ پورا ایک نظام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ، اسلامی سن، ان ساری چیزوں کا جاننا بھی فرض کفایہ ہے کہ محلے میں اگر کسی کو چاند کی تاریخ نہیں پتا ہے تو سب گناہگار ہیں۔ اچھا، آپ غور کریے کہ باطل نے ہم پر محنت کر کے ہم سے ہمارا کیلنڈر چھین کر اپنا کیلنڈر تھما دیا، ہماری تاریخ چھین کر اپنی تاریخ تھما دی، اور ایسی تھما دی کہ ہمارے بچے کو بھی معلوم، جوان کو بھی معلوم، بوڑھے کو بھی معلوم، مرد کو بھی معلوم، عورت کو بھی معلوم، نوکر کو بھی معلوم، ملازم کو بھی معلوم، سب کو معلوم ہے، اور ہماری اپنی تاریخ ہمیں پتہ نہیں، یاد ہی نہیں رہتی۔ اچھا، یاد کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے کاموں کو اپنی تاریخوں سے نہیں جوڑا۔ ہم نے اپنے کاموں کو اپنی تاریخوں سے نہیں جوڑا ہے۔ تو اپنی تاریخ سے جوڑنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سب قرآن روزانہ پڑھتا ہوگا، اور قرآن کے 30 پارے ہیں، قرآن کے 30 پارے ہیں، تو بس اتنا سا فیصلہ کرنا ہے کہ پہلی تاریخ کو پہلا پارہ پڑھنا ہے اور 30 تاریخ کو 30واں پارہ پڑھنا ہے، تو اب اپنے آپ تاریخ یاد رہے گی۔ کہ بھئی یہ مشکل کام ہے؟ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، صرف اتنا طے کرنا ہے کہ ہم پہلی تاریخ کو اپنا قرآن شروع کریں گے اور 30 تاریخ کو قرآن ختم کر لیں گے۔ تو یہ تو راستہ ہے ہمیں خود تاریخ یاد رکھنے کا، کہ اس سے ہمیں خود تاریخ یاد رہے گی۔ پھر ہمارے ماتحت جتنے ہیں ان کو ہم تاریخ کیسے یاد کرائیں؟ ہمارے دکان پر نوکر ہیں، ہماری فیکٹری میں ملازم ہیں، ہمارے گھر میں نوکرانیاں ہیں، ہاں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان کو تاریخ کیسے یاد رہے؟ تو اس کے لیے یہ طے کر لو، اپنے ملازموں، اپنے نوکروں سے یہ کہو کہ ہم تم کو چاند کی پہلی تاریخ کو تنخواہ دیں گے،
چاند کی پہلی تاریخ کو تنخواہ دیں گے تو اب وہ نوکر خود یاد دلا دے گا کون سی تاریخ، اسے مہینہ بھی یاد رہے گا، اسے تاریخ بھی یاد رہے گی. اور اس وقت تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک دن کا فرق چل رہا ہے. بھائی آج چاند کی 7 ہے، انگریزی 6 ہے، ایک دن کا فرق چل رہا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ایک دن پہلے تنخواہ دینی پڑے گی، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونا ہے. تو کم از کم سارا بیان بعد میں، اور اس سارے بیان میں سے آپ کچھ یاد رکھو نہ رکھو، لے جاؤ نہ لے جاؤ، لیکن یہ 2 باتیں تو لے جا سکتے ہو بھائی. صرف اتنی نیت کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ، یہ کم سے کم کی مقدار ہے، زیادہ اللہ جتنی توفیق دے اتنا قرآن پڑھ لو، لیکن کم سے کم مقدار یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کا عہد کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا کلام بھی پڑھیں گے اور یہ اسلامی تاریخ بھی ہم کو اس کے ذریعے سے یاد رہے گی. اور دوسرے اپنے ملازموں کو تنخواہوں کا نظام چاند کی تاریخ سے دینا شروع کر دیں. انشاءاللہ بہت کچھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاشرے میں لوگوں کو چاند کی تاریخیں یاد رہیں گی. اب سے 5-10 سال پہلے تک ایک شادی کا موقع ایسا آتا تھا جب چاند کی تاریخ یاد کی جاتی تھی. کوئی لڑکی کی تاریخ رکھتا تھا اور شادی ہوتی تھی تو وہ معلوم کرتا تھا کہ چاند کی تاریخ کیا ہے، کہ وہ لڑکی کی شادی کی تاریخ چاند کے حساب سے رکھی جاتی تھی. لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا، تو باطل نے محنت کر کے ہم سے ہماری تاریخ کو چھینا ہے. اور تاریخ سے مراد خالی کیلنڈر نہیں ہے، تاریخ سے مراد ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، وہ سب ہم سے چھین لیا. دیکھو ہندوستان کے اندر تقریباً 90 سال انگریزوں نے حکومت کی. اس 90 سالہ حکومت کے دور میں انگریزوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ آپ عیسائی بن جاؤ. یہ کوشش ہرگز نہیں کی انہوں نے کہ آپ سب عیسائی بن جاؤ. انہوں نے صرف اس کی کوشش کی کہ ہماری تہذیب میں رنگ جاؤ. ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری بول چال، ہماری تاریخ، ہمارا کیلنڈر، ہمارا رہن سہن، بس اس رنگ پہ رنگ جاؤ. تم عبداللہ ہو عبداللہ بنے رہو، تم عبد الرحمن ہو عبد الرحمن بنے رہو. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ تم عبد الرحمن نام چھوڑ کر کے اپنا نام مائیکل رکھ لو یا جیکب رکھ لو، ہرگز نہیں. اس کی دعوت نہیں دی انہوں نے کہ تم اس کو چھوڑ کر یہ کر لو. انہوں نے کہا نہیں، تم عبداللہ ہو عبداللہ ہی رہو، عبد الرحمن ہو عبد الرحمن ہی رہو، لیکن لباس ہمارا پہنو، چہرہ ہمارا جیسا بناؤ، کیلنڈر ہمارا اختیار کرو، تہذیب ہماری اختیار کرو، اپنی زندگی کے طور و طریقے وہ اختیار کرو جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، کاروبار اس طرز پر کرو جیسے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، شادی بیاہ ویسے کرو جیسے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، کھانے پینے کا نظام ویسا بناؤ جیسے ہم تمہیں بتا رہے ہیں. یہ ایک مکمل محنت کر کے پورے معاشرے کو اپنے رنگ میں رنگ کر چلے گئے اور اپنا کلچر دے کر چلے گئے. اور اب وہی سب کو اچھا لگنے لگا. یعنی ایک جگہ انٹرویو تھا کمپنیوں کا، تو میں ایک نوجوان کو وہاں لے کر گیا. وہ کرتے پیجامے میں تھا. تو جو ریسپشن پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کر رہے تھے، تو انہوں نے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہوئے یہ کہا آپ فارمل یونیفارم میں نہیں. تو میں نے کہا اس کی فارمل یونیفارم یہی ہے. کہ نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ عالمی سطح پر فارمل یونیفارم کیا ہے جو سب پہن رہے ہوں، جس کو سب
پسند کر رہے ہو، جس کو سب دیکھ رہے ہو، فارمل یونیفارم وہ کہلاتی ہے. آپ کا کرتا پیجامہ تو آپ کے خاندان تک، آپ کے گھر تک، آپ کے لوگوں تک محدود ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اس تہذیب نے کتنی محنت کر کے اپنے سارے کلچر کو ایک فارمل کلچر بنا دیا، ایک عمومی کلچر بنا دیا. یعنی پینٹ شرٹ مسلمان بھی پہن سکتا ہے، ہندو بھی پہن سکتا ہے، سکھ بھی پہن سکتا ہے، جینی بھی پہن سکتا ہے، عیسائی بھی پہن سکتا ہے، پارسی بھی پہن سکتا ہے، سب پہن رہے ہیں. کلین شیو ہندو بھی رہ سکتا ہے، مسلمان بھی رہ سکتا ہے، سکھ بھی رہ سکتا ہے، جینی بھی رہ سکتا ہے، بدھسٹ بھی رہ سکتا ہے، پارسی بھی رہ سکتا ہے، سب رہ سکتے ہیں. ہم نے اس کی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو فارمل تہذیب اور فارمل کلچر بنا دیتے. جبکہ اگر آپ موازنہ کریں گے وقت کا تو ان کو صرف 90 سال ملے تھے، ہم کو 800 سال ملے تھے. ہم کو 800 سال ملے تھے. اس بات کے ملے تھے کہ تم اس ملک کو اپنے رنگ میں رنگو. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ انگریز جو یہاں آیا وہ اپنی تہذیب اور اپنا کلچر مذہبی مشن بنا کر لے کر آیا کہ یہ ہمارا مذہبی مشن ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو اس ملک کے اندر عام کرنا ہے. اور جب ہم کو موقع ملا تھا تو ہم نے اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو اس ملک کے اندر مذہبی مشن بنا کر داخل کرنے کے بجائے اپنی طاقت اور اپنی حکومت اور اپنی بادشاہت مسلط کرنا زیادہ بہتر سمجھا. تو وہ بادشاہت مسلط کرتے رہے اور حکومت مسلط کرتے رہے اور ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر اور ہماری تاریخ سب پس پردہ چلا گیا. بلکہ اور ہم سیکولر بنتے چلے گئے اور جو سامنے آیا اسی کے مطابق ہم سمجھوتے کرتے چلے گئے. ہم اپنا رنگ ان کے اوپر کیا چڑھاتے، ان کے رنگ میں رنگتے چلے گئے. ان کی تہذیبوں کو، ان کے کلچر کو ہم لیتے چلے گئے، جس سے آنے والی اس انگریز قوم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں جو رہنے والی قوم ہے یہ وہ قوم ہے جس کا اپنا کوئی کلچر اور اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے. ہم اس پر جو کلچر اور جو تہذیب تھوپ دیں گے یہ اس کو قبول کر لے گی. چنانچہ یہی ہوا. ہمارے ملک کے رہنے والے برادران وطن جن کی اپنی ایک تہذیب تھی، ہے، ایک کلچر تھا، ہے، ایک کیلنڈر تھا، ہے، لیکن آج ہمارے برادران وطن کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو اپنے کلچر اور اپنی تہذیب اور اپنے کیلنڈر کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی بے بس سے ہو گئے اور وہ بھی ایسے ہی انگریزوں کے رنگ میں ایسے رنگتے چلے گئے کہ ان کو اپنی تہذیب یاد ہی نہیں رہی، اپنا کلچر یاد ہی نہیں رہا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں ان قوموں کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور جن قوموں کی تاریخ ہوتی ہے انہی قوموں کے کیلنڈر زندہ رہتے ہیں اور انہی قوموں کے کیلنڈر باقی رہتے ہیں. اس لیے ہم کو اپنا کیلنڈر میں ہمارے 12 مہینے، ہمارے گھر کے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام، بچوں کی بات تو بعد میں، ہم بڑوں کو یاد نہیں ہوتے، ہم بڑوں کو یاد نہیں. 7واں مہینہ کون سا ہے اور 8واں مہینہ کون سا ہے، ابھی انگریزی مہینوں کے بارے کے لیے بچوں سے پوچھ لو، بچہ فوراً بتا دے گا کہ 7واں مہینہ فلاں ہے اور 8واں مہینہ فلاں ہے اور 11واں مہینہ فلاں ہے. لیکن اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی اسلامی مہینوں میں بتاؤ 9واں مہینہ کون سا ہے،
اسلامی مہینوں میں بتاؤ 11واں مہینہ کون سا ہے، تو اس کو نہیں یاد، کیونکہ اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس سے پوچھو کہ کون سا سن چل رہا ہے، اسے نہیں معلوم، کیونکہ اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ اور اس تذکرے کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ہماری تاریخ ہمارے ذہنوں سے محو ہوتی چلی گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر، جو چیزوں کو باقی رکھنے کا ایک نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اسی نظام کے تحت واقعات الگ الگ مہینوں میں اور چیزیں الگ الگ مہینوں میں ہوئیں، جس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ یاد رہتا ہے۔ جیسے قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اب حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اس حفاظت کی ایک شکل رمضان میں تراویح کا اہتمام بنا دیا۔ اگر یہ رمضان کی تراویح نہ ہوتی تو قرآن بھی ایسے ہی ہو جاتا جیسے توریت اور انجیل ہو گئی، جیسے ان کے یاد رکھنے والے یا اس کے جاننے والے چند ملکوں میں ملا کرتے تھے، ایسے ہی اگر قرآن کے تراویح میں سننے سنانے کا نظام نہ ہوتا اور اللہ نے اس قرآن کے اس طرح حفاظت کی ذمہ داری نہ لی ہوتی تو یہ قرآن بھی آج ہمارے لیے توریت اور انجیل کی طرح ایک گھلی بسری کتاب بن گیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس اسلامی کیلنڈر اور تاریخ کو باقی رکھنے کے لیے اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات رونما کیے جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ اسلامی مہینے یا کچھ اسلامی تاریخیں یاد رہتی۔ چنانچہ محرم کا مہینہ ہر ایک کو محرم یاد آتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ حالانکہ محرم خالی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یاد رکھنے کی چیز نہیں، محرم تو ابتدائے دنیا سے قابل احترام، ابتدائے دنیا سے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی توبہ 10 محرم کو قبول کی گئی۔ معمولی واقعہ تھا، 40 سال رونے کے بعد جب کسی کی توبہ قبول ہوئی ہو، کتنا بڑا واقعہ ہے۔ تو ابتدائے دنیا سے محرم محترم، اور پھر اس کے بعد سینکڑوں واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور پھر آگ کے اندر محفوظ رہنا اور آگ سے صحیح سلامت نکل آنا، یہ محرم کے مہینے میں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر آ جانا، یہ محرم کے مہینے میں ہوا۔ کوئی چند واقعات نہیں ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں جو محرم سے وابستہ، لیکن یاد ہم کو صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم رہتا ہے۔ حالانکہ جس طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم میں ہوئی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 8 بیٹوں کی اور شہادت 10 محرم میں کربلا کے میدان میں ہوئی۔ کبھی ان کے نام سنے، کبھی ان کے تذکرے سنے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے 8 بھائی اس معرکے میں شریک تھے، ان کے 2 بھتیجے اس معرکے میں شریک تھے، ان کے 3 بیٹے اس معرکے میں شریک تھے، کہ ان کا تذکرہ، ان کی یقینی بات، جو ظلم اور جو زیادتی اور جو تکلیف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچائی گئی، وہی ظلم اور وہی زیادتیاں حضرت محمد اوسط کے ساتھ کی گئیں، وہی ابو بکر کے ساتھ کی گئیں، وہی عثمان کے ساتھ کی گئیں، وہی عبداللہ کے ساتھ کی گئیں، وہی عبید اللہ کے ساتھ کی گئیں، وہی عباس کے ساتھ کی گئیں، وہی علی الاکبر کے ساتھ کی گئی، وہی علی الاصغر کے ساتھ کی گئی۔ سب کے ساتھ وہی تکلیف ہے، لیکن ان تکلیفوں کو یاد کر کے کیا محرم کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ وہ ایک سازش کے تحت صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کو
اچھالا گیا اور پھیلایا گیا اور بتایا گیا. یقینی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا تذکرہ اور آپ کی شہادت کا تذکرہ اہمیت کے لائق اس لیے تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ محبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تھی. اور محبت تو اتنی تھی کہ اللہ اکبر. خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک دن تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک طرف حضرت حسین بیٹھے تھے اور ایک طرف حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کو آپ اپنی گودی میں لیے بیٹھے تھے. جبریل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دونوں جگر گوشے آپ کے پاس نہیں رہ سکتے, اللہ نے ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہا ہے, فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے, آپ ان میں سے جس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیں ہم اس کو اللہ کے پاس لے جائیں گے اور جس کو اپنے پاس رکھنا چاہیں ہم اس کو آپ کے پاس چھوڑ دیں گے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پھر حضرت ابراہیم پر نگاہ ڈالی تو آپ کے آنسو جاری ہوئے اور پھر روتے روتے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں میرے دل کے ٹکڑے ہیں اور ان میں سے جو بھی جائے گا مجھے تکلیف ہوگی اور بہت زیادہ تکلیف ہوگی, لیکن اگر تم حسین کو لے گئے تو میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی اور میں اپنی بیٹی فاطمہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, اس لیے تم حسین کو چھوڑ دو اور ابراہیم کو لے جاؤ. خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اتنی محبت تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت تو صحابہ کو بتائی. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو اپنے کمبل کے اندر چھپائے بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے, پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, اس کمبل کے اندر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمبل ہٹایا, حضرت حسن اور حضرت حسین بیٹھے تھے. فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اتنی محبت تھی. محبت کا تو حال یہ تھا کہ دنیا میں عام طور پر لوگ اپنے بچوں کو اپنی گودی میں لے کر بازار میں جانا پسند نہیں کرتے, گودی میں لے کر سریراہ چلنا پسند نہیں کرتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودی تو گودی اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار میں چکر لگایا اور اس چکر لگاتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ واہ واہ سواری بڑی اعلیٰ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں, سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. تو پیار اور محبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے پناہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس محبت کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام سب کی زبان پر رہا اور سب ان کے تذکرے کرتے رہے اور سب ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے. اور حق یہ ہے کہ ان کی محبت میں آنسو بہائے جائیں اور حق یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے, لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ان کے 8 بھائی اور شہید ہوئے اور اپنے اس بھائی کی حفاظت کے لیے انہوں نے 8 بھائیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, بھتیجوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا, بیٹوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا. پوری کربلا کے میدان کی جو پوری کہانی ہے اس پوری کہانی کا اگر خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو 2 لفظ یہ ہیں کہ پورے کربلا کے میدان میں حفاظت کی گئی ہے سجدے کی اور پردے کی.
پورے کربلا کے میدان کی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حفاظت کی گئی اور حفاظت کرنا سکھائی گئی سجدے کی اور پردے کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ دشمن سے اجازت مانگی جا رہی ہے کہ جنگ روک دو، ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ دشمن کہتا ہے تیری نماز ہی قبول نہیں، ہم نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو نماز تو پڑھنی ہے، اور 7 عاشقان ایسے تھے کہ سب کی تمنا یہ ہے کہ نماز تو حضرت حسین کے پیچھے ہی پڑھنی ہے، 2 جماعتیں نہیں ہوں گی، جماعت ایک ہی ہوگی اور جماعت حضرت حسین کے پیچھے ہی ہوگی۔ اب کیا ہو، حکم ملا نماز پڑھو، لیکن کس طرح کہ 1 رکعت آدھی جماعت پڑھ لے، پھر وہ چلی جائے، پھر دوسری جماعت آئے وہ 1 رکعت پڑھ لے، پھر وہ چلی جائے۔ اس طور پر نماز پڑھی گئی۔ اللہ اکبر، جسم لہو لہان تھے لیکن سجدے کی حفاظت کی گئی کہ سجدہ ضائع نہ ہونے پائے، نماز ضائع نہ ہونے پائے۔ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، پورے خاندان پر توڑے گئے، گود کے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اتنے بڑے ظلم اور اتنے بڑے حادثے کے باوجود تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ شہربانوں کا پردہ ختم ہو گیا تھا اور زینب کا پردہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس غم میں اتنی نڈھال ہو گئی کہ انہیں اپنے پردے کا خیال نہیں رہا۔ تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ نہ شہربانوں کا دوپٹہ اترا، نہ زینب کا پردہ اترا، نہ شہربانوں کے چہرے کو کسی نے دیکھا، نہ زینب کے چہرے کو کسی نے دیکھا۔ کربلا کے میدان میں اس پردے کی حفاظت کر کے اور اس سجدے کی حفاظت کر کے گویا امت کو یہ پیغام دے دیا، تم پر اس سے زیادہ سخت حالات نہیں آ سکتے، تم پر اس سے زیادہ سخت حالات نہیں آ سکتے ہیں جو کربلا کے میدان میں آل رسول پر آ چکے ہیں۔ جس طرح کربلا کے میدان میں آل رسول نے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر کے سجدے کی حفاظت کر لی تھی، تم بھی زندگی میں، دنیا میں، جن بھی حالات میں، جہاں بھی، جیسے بھی رہنا، اپنے سجدوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنے پردوں کی حفاظت کرنا۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز و بزرگوں، اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد 2 طرح کی زندگی دی ہے، 2 دور دیے ہیں۔ ایک دور مکی دور کہلاتا ہے اور ایک دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ مکی دور کا عرصہ زیادہ ہے، مدنی دور کا عرصہ کم ہے۔ مکی دور 13 سال کا ہے، مدنی دور 10 سال کا ہے، اور یہ وقت کا تفاوت، وقت کی کمی اور زیادتی، مکی دور کا زیادہ ہونا، مدنی دور کا کم ہونا، یہ اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ امت کے اوپر حالات مکی دور کے زیادہ رہیں گے، مدنی دور کے حالات کم آئیں گے۔ اس لیے امت کو مکی دور کے حالات میں طرز زندگی اور طرز عمل وہی اختیار کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں اختیار کیا تھا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر مکی دور کے حالات تم پر چل رہے ہیں تو یہ یقین رکھنا کہ مدنی دور آ کر رہے گا، مدنی دور آ کر رہے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے حالات کی چکی میں پیسنے کے بعد پھر انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ مدنی دور آ کر رہے گا، اور پھر وہ وقت آیا کہ قرآن نے اعلان کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، اور تم دیکھو گے جماعتوں کی جماعتیں محمد الرسول اللہ کی غلامی میں داخل ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہو چکا اب نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ اللہ جس طرح 1400 سال پہلے جس طاقت کے ساتھ موجود تھا، اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔
اللہ کا جو نظام 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی نظام ہے. امت کو پہلے مکی دور جیسے حالات میں اپنے آپ کو اس ترتیب پر لانا پڑے گا جس ترتیب پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے مکی دور کو گزارا ہے. اور مکی دور کا پیغام کیا تھا؟ مکی دور کا پیغام صرف ایک تھا، صبر 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 صبر. کتنا صبر کروایا ہے، اللہ اکبر. خاموش رہو، صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، خباب کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، بلال کو تپتی ریت پر لٹا دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، وہ اپنے زخموں میں تڑپ رہے ہیں، وہ اپنی بے چینیوں میں مبتلا ہیں، اور ان بے چینیوں میں اور تڑپتے زخموں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید کے ساتھ آواز دیتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ آواز دیتے ہیں. لیکن اس امید بھری آواز کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، اصبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آل یاسر صبر کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. ان سے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے حکومت کا وعدہ کرتا ہوں، ان سے یہ نہیں کہا میں تم سے بینک بیلنس کا وعدہ کرتا ہوں، تم سے جنت کا وعدہ ہے، صبر کرو. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں. مکی دور میں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مکی دور میں دوسرا کام اپنے رہبروں، اپنے رہنماؤں کی ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی حاصل کر کے اتنا ہی کرنا ہے جتنا کرنے کو کہا جائے. اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھو گے تو نقصان ہو جائے گا، ایک قدم بھی آگے بڑھو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، ذرا جاؤ خبر لے کر کے آؤ، باطل والوں کی خبر لے کر آؤ کیا ہو رہا ہے. حضرت حذیفہ چلے گئے، لوگ بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے تھے، ہاتھ وہیں جا کے بیٹھ گئے. اب وہ جہاں جا کے بیٹھے وہاں ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، جب تک ایمان نہیں لائے تھے، اور دوسری طرف دوسرا بیٹھا ہوا تھا، ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو حضرت حذیفہ کو یہ خیال آیا کہ یہ ابھی پوچھے گا تم کون ہو. کہنے لگے جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یہ مجھ سے پوچھے گا، میں نے کہا میں ہی پہلے پوچھ لوں تو پھر یہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. تو کونی ماری، تم کون؟ اندھیرا تھا. تم کون؟ واہ تم مجھے نہیں جانتے، میں ابو سفیان. پھر ادھر والے کے کونی ماری، تم کون؟ کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں فلاں. کہ اچھا کہ بس مجھے اطمینان ہو گیا، آپ مجھ سے تو نہیں کچھ پوچھیں گے. اور پھر باتیں ہوتی رہی، اور حذیفہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے ایسا موقع ملا تھا کہ میں ایک تیر مارتا تو ابو سفیان کا کام تمام، اور ایک تیر مارتا تو فلاں کا کام تمام. لیکن ترکش سے تیر نکالا، کمان پر رکھا اور ارادہ کیا، پھر خیال آ گیا رسول اللہ نے کہا تھا کچھ کر کے مت آنا، کچھ کر کے مت آنا. واپس تیر اپنے ترکش میں رکھ لیے. کہ مکی دور میں جتنا کہا جائے، جیسے کہا جائے اتنا کرنا، ویسے کرنا، اور اپنے رہبروں سے، اپنے قائدوں سے، اپنے بڑوں سے. اور ہمارے رہبر کون، ہمارے قائد کون، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اپنے علماء سے پوچھ کر اور ان کی سرپرستی میں ایک ایک قدم بڑھانا. وہ کہیں رک جاؤ، رک جانا. دنیا بزدل کہے سن لینا، دنیا ڈرپوک کہے سن لینا، دنیا یہ کہے یہ کچھ کرتے نہیں، کراتے نہیں، سن لینا. لیکن اگر تم نے اپنی مرضی سے قدم آگے بڑھایا تو نقصان اٹھا جاؤ. یہ مکی دور میں خوب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روکا گیا، اتنا روکا گیا کہ صلح حدیبیہ کا موقع آ گیا.
صحابہ سب عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ساتھ میں، اور مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کہ نہ، کہا بھی کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کچھ کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، کہ نہ، یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے، اس سال تم عمرہ نہیں کرو گے، واپس جاؤ اگلے سال دیکھیں گے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو یہ کہتے تھے کہ جنت ہمارے سامنے لا کر رکھ دو تو ایمان میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتے تھے جیسے دنیا کی باطل قومیں شراب کو محبوب رکھتی ہیں۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو کھجور کھاتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کھجور کے کھانے میں دیر لگ رہی ہے، پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ کیا ان کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینا کوئی مشکل کام تھا؟ دشمنوں سے بدر کے میدان میں اللہ کی نصرت اور مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، حمراء الاسد میں اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ کیا ان کے لیے یہ بات کوئی معنی رکھتی تھی کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم مکے پر قبضہ کرنے نہیں آئے، پھر تم ہمیں روک رہے ہو، ہم جان کا نذرانہ دے دیں گے لیکن بیت اللہ کا طواف کر کے جائیں گے؟ ایسے جذبات رکھنے والوں سے کہا گیا عمرہ نہیں کرو گے، واپس جاؤ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کوئی عمرہ نہیں کرے گا، سب واپس چلو۔ صحابہ اتنے اس حکم سے ایسے مبہوت ہو گئے کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہم کیا کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سب احرام باندھے ہوئے تھے، احرام سے باہر آنا تھا، اس کے لیے بال بنوانے تھے، اس کے لیے قربانی کرنی تھی، تب احرام سے باہر آیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا بال کٹوا لو، قربانیاں کر دو۔ کسی نے بال نہیں کٹوائے، کسی نے قربانی نہیں کی۔ یہ وہ جماعت تھی جو نبی کے اشارے پر اپنی جان دے دیتی تھی، جو آپ کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھتی تھی۔ آج وہ جماعت کہنے کے باوجود بال نہیں بنوا رہے، قربانی نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے اور اپنے خیمے میں ٹہل رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہ آج میں نے اپنے صحابہ سے کہا بال بنواؤ اور قربانی کرو، کوئی بال بنوا نہیں رہا، کوئی قربانی کر نہیں رہا، اور مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ نبی کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کی حضرت ام سلمہ کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے نبی کی بات نہ مانے، یہ سب آپ کے لیے یہ خود تو کیا اپنے ماں باپ بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ بات یہ ہے کہ مرحلہ ایسا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بغیر طواف کیے قربانی کر دیں، بغیر عمرہ کیے ہم اپنے بال بنوا دیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے یہ قربانی نہیں کر رہے، اس لیے یہ بال نہیں بنوا رہے۔ ام سلمہ پھر یا رسول اللہ آپ ان کے بیچ میں جائیے اور اپنے بال بنوا لیجیے اور اپنی قربانی کروا دیجیے، یہ سب کر لیں گے۔ اللہ کے رسول اٹھے اور جا کر مجمع میں بیٹھ گئے، اور جو صحابی آپ کے بال بنایا کرتے تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا بھائی میرے بال بناؤ۔ ادھر رسول اللہ کے بالوں میں اسطورہ لگایا گیا، صحابہ جیسے بے ہوشی سے ہوش میں آ گئے، ہوش میں آ گئے، اور نبی کے بال کٹتے کٹتے سارے صحابہ نے اپنے بال بنا دیے اور سب اپنی اپنی قربانی میں لگ گئے۔ جتنا بتایا جائے، جیسے بتایا جائے، جو بتایا جائے اتنا کرنا، اور اپنے رہبروں پر، اپنے علماء پر اعتماد رکھنا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جب امت اپنے علماء کو ستاتی ہے تو اللہ علماء کو اٹھا لیتے۔ جب امت اپنے علماء کو ستاتی ہے
اور علماء کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیتے ہیں۔ علامات قیامت میں یہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ علم اٹھائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا اللہ علماء کو اٹھا لیں گے، پھر قوم بغیر رہبر کے رہ جائے گی، پھر کوئی ان کو صحیح اور غلط بتانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے مکی دور سے گزر رہے ہیں، اس مکی دور میں اپنے آپ کو صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اپنے رہبروں اور قائدوں کی بات کو مان کر جتنا جیسے جو کہا جائے کرتے ہوئے چلیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا جب اللہ مدنی دور آنکھوں سے دکھائے گا، اور پھر وہ ہوگا جو مدینے میں ہوا۔ پھر سورہ اذا جاء آپ کو دوبارہ سننے کو ملے گی، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر آپ کو ترانے سننے کو ملیں گے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر وہ سب ہوگا جس کے آپ خواب دیکھتے ہو، پھر وہ سب ہوگا جو آپ کی تمنائیں ہیں، لیکن شرط یہی، اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اگر بے وفائیاں کی گئی، اگر دھوکہ دیا گیا، اگر سامنے کچھ اور پیچھے کچھ کا انداز اختیار کیا گیا، تو پھر وہ ہوگا جو کربلا کے میدان میں ہوا ہے، پھر وہ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں ویسے نہیں پہنچ گئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا کوفہ والوں نے کہ آپ آئیں اور ہم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اور اس وقت کوفہ کا گورنر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ صحابی تھے، یزید کو پتا چلا کہ حضرت حسین کوفہ جا رہے ہیں، تو حضرت نعمان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد پہنچا اور اس نے پہنچتے ہی لوگوں کو جمع کیا، کوفیوں کو، اور یوں کہا ہے کوفیوں میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا۔ سارے کوفی جمع ہو گئے اور پھر اس نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور یوں کہا کہ دیکھو یہ تحفہ میں لے کر آیا ہوں، تم میں سے جو یزید کی بیعت سے انکار کرے گا یہ تحفہ اس کا استقبال کرے گا۔ کوفہ والے اتنے بزدل تھے، اتنے ڈرپوک تھے کہ صرف اتنی بات پر سب نے بے وفائی کا رخ اختیار کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب پہنچے، کوفہ والوں سے بات کی تو کوفہ والے یوں کہنے لگے کہ آپ عزت کی، سلامتی کی، چین کی، سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے اور اس کی حکومت کو تسلیم کر لیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بورا پلٹا اور بورا بھر کر کے خطوط تھے وہ ان کے سامنے ڈالے، کیا تم نے یہ خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ سارے کوفی پیچھے ہٹ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد سے ملاقات ہوئی، عبید اللہ بن زیاد سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں رکھی کہ یا تو ہمیں واپس چلا جانے دو، ہم واپس جا رہے ہیں، یا پھر ہماری براہ راست یزید سے گفتگو کرا دو کہ ہم اس سے بات چیت کر لیں، اور یا پھر ہم کو آزاد رہنے دو، ہم تمہاری حکومت میں دخل نہیں دے رہے لیکن ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کرتے۔ عبید اللہ بن زیاد ان تینوں باتوں کو مان گیا کہ ٹھیک ہے، پیغام بھیجا، یزید نے بھی اجازت دے دی کہ بھیج دو، لیکن وہ اجازت نامہ لے کر جو آدمی آیا اس نے پھر بیچ میں دغا کر دیا، جس کا نام شمر تھا۔ اس نے کہا کہ نہ، ہم واپس تو تمہیں جانے نہیں دیں گے، اور یزید سے ملاقات کے لیے شرط یہ ہے کہ تم کو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرنی ہوگی۔
اور نہ ہم تم کو بغیر بیعت کے رہنے دیں گے، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو ہم مقابلہ کریں گے۔ مکہ والوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت حسین سے کہ دیکھیے آپ مت جائیے، مان جائیے، لیکن حضرت حسین لوگوں کی محبت میں آ کر کے اتنے خطوط ہیں، اتنے لوگ بلا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا تو میں کل کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے جانا ضروری ہے۔ تو آخر مکہ والوں نے یہ کہا کہ جانے سے پہلے آپ اپنا کوئی قاصد بھیجو جو وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ جا کر کی طرح حالات کا جائزہ لو۔ ظالموں نے ابو مسلم کو ہی مار دیا۔ جب ابو مسلم کو مار دیا گیا تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اور جو بھائی موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں۔ بس اس بنیاد پر یہ جنگ شروع ہو گئی اور مقدرات غالب آئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس لیے ہم جن حالات میں اور جس دور سے گزر رہے ہیں ان حالات کی نزاکتوں کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، اور ان نزاکتوں میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے علماء سے پوچھنا اور اپنے علماء کی رہبری اور سرپرستی میں چلنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں قوموں کی بربادی کا جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ قوموں کو اپنے علماء سے بدظن کر کے دور کر دیا جاتا ہے۔ علماء اور عوام کے درمیان ایک کھائی بنا دی جاتی ہے کہ عوام علماء کے پاس نہیں جاتے، علماء عوام کے پاس نہیں آتے۔ اپنے مسائل کو خود اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی فراست، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنی سوچ، اپنی فکر سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجے میں پھر ہر آنے والا دن ان کے شکنجے کو کستا چلا جاتا ہے۔ ماضی میں ہو چکا ہے۔ روس علماء کی منڈی تھا، مدارس کی منڈی تھا، بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے علماء سب روس کے اندر، امام بخاری روس کے اندر، امام طحاوی روس کے اندر، امام ترمذی روس کے اندر، امام مسلم روس کے اندر، صاحب ہدایہ روس کے اندر، امام بخاری کا مدرسہ بخارا کے اندر، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے پورا روس گونجا کرتا تھا۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں صرف یہی ہوا کہ باطل نے پوری محنت کر کے عوام کو علماء سے کاٹ دیا، عوام کو علماء سے بدظن کر دیا، علماء سے دور کر دیا۔ نتیجہ پھر یہ ہوا کہ پھر باطل نے ان پر محنت کر کے ان کے دلوں سے ایمان کو اور اللہ کے یقین کو نکال کر کمیونزم بھر دیا اور اشتراکیت پھیلتی چلی گئی۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان، پورے ملک ہندوستان کے اندر 2003 کی رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں صرف 950 لوگ ایسے تھے جو اللہ کے منکر تھے، جو یہ کہتے تھے کہ نہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ صرف 950 لوگ ایسے تھے۔ 2008 کی رپورٹ میں یہ 950 کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی، اور 2019 کی رپورٹ میں یہ تعداد بڑھ کر 10 ملین ہو چکی ہے۔ 10 ملین ملک کے اندر جو خدا کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں۔ اب جو خدا ہی کا انکار کر بیٹھے تو وہ کیا جانے رسول اور کیا جانے علماء اور کیا جانے قرآن اور کیا جانے شریعت۔ آپ کو معلوم ہے یہ سلو پوائزن آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے وجود ہی کا انکار کر بیٹھے، آپ کمیونزم بن کر جیئیں، آپ نیچریت کو سمجھیں کہ بس جو کچھ ہے وہ یہ ہے۔ اور یقینی بات ہے جب خدائی کا انکار ہو جائے گا تو پھر کیا چیز باقی رہ جائے گی؟
یہ پورا پری پلان گیم ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اس لیے ایسے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. الہاد کس تیزی سے آ رہا ہے کچھ اندازہ ہے اس کا. عملی طور سے کسی آدمی کا عبداللہ سے جیکب بن جانا اور عبد الرحمن سے مائیکل بن جانا شاید اس کے نمونے کب ملے، لیکن سوچ اور فکر کے اعتبار سے کتنوں کے ذہن بدل چکے ہیں جو اس سوچ اور فکر پر آ گئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کتنی بڑی تعداد علاقوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں ایسی بس رہی ہے جو باوجود ہے کہ وہ عبداللہ عبد الرحمن ہیں، وہ اپنے بچوں کے کامن نام رکھتے ہیں کہ یہ پہچانا نہ جا سکے کہ یہ بچہ کون ہے. کامن نام رکھتے ہیں. آپ ان سے ان کے اپنے اوریجنل نام پوچھیں تو اوریجنل نام بتانے کو تیار نہیں. کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ایسی نسل جو اپنی زندگی کامن نام کے ساتھ جی رہی ہے کیا وہ کامن دین کے ساتھ نہیں جیے گی؟ اور کیا اس کی آنے والی نسل ایمان پر باقی رہ پائے گی؟ کیا اس کو کفر و الحاد سے اور شرک سے روکا جا سکے گا؟ یہ سب جب ہوتا ہے جب ہم اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے فیصلے لینے لگتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے، دنیا کے جتنے علوم ہیں، سائنس ہو، میتھ ہو، جغرافی ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، جتنے علوم ہیں یہ سارے کے سارے ہنر ہیں. اور ہنر مشینوں سے آ جاتا ہے. ہنر مشینوں سے آ جاتا ہے. آپ کو میتھ کے فارمولے سب گوگل پر مل جائیں گے. آپ کو فزکس کے فارمولے سب گوگل پر مل جائیں گے اور وہ 100% صحیح ہوں گے. اور آپ ان فارمولوں کو یاد کر کے آپ اپنی لائن میں آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو کوئی فزکس والا مل جائے گا، کوئی بائجوس کے نام سے مل جائے گا، کوئی کسی نام سے مل جائے گا اور آپ کو آن لائن وہ کہیں سے کہیں تک پہنچا دے گا. سب ممکن ہے کیونکہ ان سب کی انتہا ایک ہنر ہے. لیکن یاد رکھیں علم مشینوں سے نہیں ملا کرتا. علم مشینوں سے نہیں ملا کرتا. علم تو ناک رگڑنے پر ملتا ہے. علم تو زانوئے تلمس طے کرنے پر ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہنر دنیا میں کام آنے والی چیز ہے اور علم یہ اللہ کا نور ہے. علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور ہر ایک کو نہیں دیا کرتا. ایک بزرگ تھے، نابینا تھے، پیدائشی نابینا تھے، لیکن اللہ نے عجیب شان دی تھی ان کو. ان کے سامنے قرآن، حدیث اور ایک عام آدمی کی گفتگو، ان کو سب کو ملا جلا کر کے ایک جملہ بولا جاتا. تھوڑا سا حصہ قرآن کا، تھوڑا سا حصہ حدیث کا اور تھوڑا سا حصہ ایک عام آدمی کی گفتگو کا. تینوں کو ملا کر ایک جملہ بنا دیا جاتا اور ان کے سامنے وہ جملہ بولا جاتا. تو وہ جملے کو سن کر بتا دیتے کہ یہ اتنا حصہ قرآن کا ہے، اتنا حصہ حدیث کا ہے، اتنا حصہ ایک عام آدمی کا ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کیسے پہچانتے ہو کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ عام آدمی کی گفتگو ہے؟ فرمایا قرآن کا ایک الگ نور ہے، جب وہ الفاظ نکلتے ہیں تو دل پر وہ نور پڑتا ہے. حدیث کا ایک الگ نور ہے، جب وہ الفاظ نکلتے ہیں تو دل پر اس کا اثر پڑتا ہے. عام آدمی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے اندر نور نہیں ہوتا، اس لیے اس دل پر اس کا اثر نہیں پڑتا. وہ نور بتا دیتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے اور یہ عام آدمی کی گفتگو. ذرا انگلش آ گئی، ذرا گوگل چلانا آ گیا، اب وہ سارے مسئلے حضرت مفتی گوگل صاحب سے پوچھ لیتا ہے، بلکہ اور مفتی صاحب کو فون کرتا ہے، مفتی صاحب ذرا فلاں مسئلہ معلوم کرنا تھا. مفتی صاحب نے کہا بھائی کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ بتایا. مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا تو وہ کہتا اچھا میں نے گوگل پہ دیکھا تھا تو جواب یہ تھا.
اب وہ مفتی صاحب کو یہ غلط بتاتا ہے کہ آپ غلط بتا رہے ہیں، گوگل تو یہ کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں دلی میں ایک پروگرام میں گیا تو میں نے وہاں والوں سے کہا کہ بھئی مجھے لوکیشن بھیج، انہوں نے لوکیشن بھیج دی اور میں اپنی ڈرائیور سے میں نے کہا چلو لوکیشن میرے پاس آ گئی، میں لوکیشن پر چلتا رہا۔ اب وہ جب لوکیشن کے اینڈ پر پہنچے تو جنگل میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا بھئی یہاں تو کچھ ہے نہیں۔ اب میں نے ان کو وہاں سے فون کیا، میں نے کہا بھئی تم نے جو لوکیشن بھیجی میں اس لوکیشن کے اینڈ پر کھڑا ہوا ہوں اور یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، کہہ لیں آپ آس پاس کیا ہے یہ بتائیے۔ ہم نے کہا بھئی ایک فیکٹری کا گیٹ نظر آ رہا ہے۔ اوہو، آپ لوکیشن جو ہے وہ 10 میٹر آگے کی، 10 میٹر پیچھے کی، 10 میٹر دائیں کی، 10 میٹر بائیں کی ساری لوکیشن دیتا ہے، آپ پیچھے والی لوکیشن پر پہنچ گئے۔ تو جب گوگل سے مسئلہ پوچھو گے تو 10 میٹر آگے کی کبھی بتا دے گا، کبھی 10 میٹر پیچھے کی بتا دے گا، کبھی 10 میٹر دائیں کی بتا دے گا، کبھی بائیں کی بتا دے گا، اور پھر جب پھنسو گے تو کہو گے ارے یہ کیا ہوا، تب مفتی صاحب بتائیں گے کہ آپ پیچھے پہنچ گئے، آپ آگے نکل گئے۔ علم اللہ کا نور ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام ہیں اور معمولی آدمی نہیں ہیں۔ آج کی تاریخ میں آدھی دنیا ان کی اقتدا کرتی، آدھی دنیا۔ وہ امام شافعی بلا کے ذہین تھے، بلا کے ذہین۔ ان کی ذہانت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پتہ چلا کہ فلاں بستی میں ایک صاحب رہتے ہیں جن کے پاس حدیث کا کچھ علم ہے۔ وہاں پہنچ گئے، کہلیں حضرت علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں تم اس کے اہل نہیں۔ کس سے کہہ رہے؟ امام شافعی سے۔ کہ نہیں حضرت بڑی دور سے آیا ہوں، صرف اسی غرض سے آیا ہوں، یہی تمنا ہے۔ بہت پیچھے پڑے، کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد ایک کتاب دے دی کہ یہ کتاب پڑھو۔ وہ کتاب پڑھتے رہے، مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر کتاب پڑھنے بیٹھ گئے، عشاء ہو گئی۔ تقریباً 550 صفحے کی کتاب۔ عشاء کے بعد وہ اپنے ساتھ لے گئے، گھر چلو، گھر چلے گئے۔ گھر جا کر کھانا کھایا، وہ آرام کرنے چلے گئے، یہ پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے۔ صبح ہو گئی۔ اب صبح فجر کے بعد استاذ نے پوچھا شافعی کتاب پڑھ لی؟ کہ جی حضرت پڑھ لی۔ کیا پڑھا؟ کہنے لگے حضرت بتاؤں یا سناؤں؟ کہنے لگے اچھا سنا دو۔ تو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پوری کتاب زبانی سنا دی۔ 550 صفحے کی کتاب، اتنا بڑا صفحہ، پوری کتاب بغیر دیکھے سنا دی۔ ایسے زبردست حافظ۔ اب انہی کی سنو۔ ایک دن سبق یاد کرنے بیٹھے تو سبق یاد نہیں ہو رہا۔ استاذ کے پاس گئے دوڑے ہوئے، استاذ جی آج سبق نہیں یاد ہو رہا؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی، اپنے استاذ وکیع سے کہا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا۔ تو استاد نے کیا کہا؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، بیٹا کوئی گناہ ہو رہا ہے، بیٹا کوئی گناہ ہو رہا ہے اس لیے سبق یاد نہیں ہو رہا، توبہ کرو، گناہ چھوڑو پہلے۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور گناہگار کو نہیں دیا کرتا۔ تو علم اللہ کا نور ہے۔ علم تو علماء سے ہی ملے گا، ان کی صحبت میں ہی ملے گا، اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا، ناک رگڑنے پر ملے گا، اپنے کو مٹانے پر ملے گا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنے پر ملے گا، کہ اس کے بغیر علم کا حصہ نہیں آیا کرتا۔ اسی لیے فرمایا کہ جہل کا اعتراف کر لینا یہ آدھا علم ہے۔ میں جاہل ہوں یہ آدھا علم ہے، مجھے نہیں معلوم یہ آدھا علم ہے،
میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. شیطان یہی نے بھی خود یہ نہیں کہا اور شیطان بھی یہ نہیں کہنے دیتا. شیطان کہا میں سب جانتا ہوں, مجھے سب پتا ہے, مجھے مت سمجھاؤ, مجھے سب پتا ہے. یہی بیماری شیطان کی تھی اور یہ بیماری اس نے ہمارے اندر منتقل کر دی کہ ہم کو جہالت کا اقرار نہیں کرنے دیتا. اگر ہم جہالت کا اقرار کر لیں تو اپنے علماء کی قدردانی کرنا آ جائے. جہالت کا اقرار کر لیں تو اپنے بڑوں کی قدردانی کرنا آ جائے کہ بھئی ہم نہیں جانتے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم اس وقت مکی دور سے گزر رہے ہیں. مکہ کے حالات کا اور آج کے حالات کا اگر آپ مقابلہ کریے تو بالکل اسی طرز پر ہم چل رہے ہیں. جو کچھ مکہ میں ہو رہا تھا وہی سب کچھ یہاں صورتحال پیش آ رہی ہے. اس لیے کیا کرو, صبر اور برداشت, صبر اور برداشت, انتظار کرو, وقت کا انتظار کرو, جتنا کہا جائے اتنا کرتے رہو. مکی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تعلق اللہ سے جوڑا تھا کہ یہ وقت تمہارا صرف اس لیے ہے کہ تم اپنے اللہ سے ایسا تعلق قائم کر لو کہ ایک مرتبہ تمہاری نگاہ اٹھے اے اللہ اور جواب آ جائے ہاں میرے بندے. ایسا تعلق صحابہ کا اللہ سے قائم کروا کر پھر مدنی دور لائے ہیں. تو کیا ہوا ہے, 3 لاکھ کے قافلے نے, 3 لاکھ فوجیوں نے 3000 مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت طے شدہ ہے. اور ان 3000 کا ایک قائد بیچ میدان میں جاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک آواز لگاتا ہے, یا رب محمد انصر امت محمد, یا رب محمد انصر امت محمد, یا رب محمد انصر امت محمد. تیسرا جملہ پورا ہوتا ہے, آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور گھوڑ سوار اتر کر زمین پر آ جاتے ہیں اور 3 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کو اللہ کامیاب کر کے دکھا دیتا ہے. مکی دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اللہ سے ایسا تعلق قائم کروایا تھا. پھر وہ تعلق تھا جس تعلق نے مردوں کو زندہ کروایا تھا. پھر وہ تعلق تھا جس تعلق نے سواریوں کو زندہ کروا لیا تھا. وہ تعلق تھا جس نے سوکھی زمین سے پانی نکلوا دیا تھا. وہ تعلق تھا جس نے سمندر کو سوکھی زمین بنا دیا تھا. ایک جملے پر اللہ فیصلے بدل دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, اللہ میرے تمہارے اسی تعلق کے انتظار میں ہے کہ میرے یہ بندے مجھ سے ایسا تعلق قائم کر لیں کہ جب یہ کوئی بات مجھ سے کہہ دیں تو یوں مطمئن ہو جائیں میں نے تو اللہ سے کہہ دیا, اب سب ختم, جو ہوگا اللہ کرے. اللہ اس کے انتظار میں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, محرم کا پیغام یہ ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ ہم صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ, وقت کے اور حالات کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے کو چلاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا جب مدنی دور ہمارے سامنے آئے گا اور ہمارے یہاں نا امیدی نہیں, ہمارے یہاں مایوسی نہیں, ہم نے نہ دیکھا, ہمارے سامنے نہ آیا, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھ لیں. یہ یقین رکھو, یہ یقین رکھو کہ حالات کی سختی علامت ہے اس بات کی کہ اب فتوحات کے دروازے کھلنے والے ہیں. ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, کہ جب تنگی آ گئی یہ اعلان ہے اس کا کہ ہم آسانی کے دروازے کھولنے والے ہیں. تو جتنا شکنجہ کستا جا رہا ہے, جتنے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں, جتنی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں,
گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت توڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نسلوں سے ما تعبدون من بعدی یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، میرے بعد کس کو پوجو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو بڑا مانو گے، کس کے پیچھے چلو گے، اپنی نسلوں کو اس ترغیب کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس پر ہم آ گئے تو انشاءاللہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، صحابہ کے سامنے ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مدینہ کے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ وہ دن پھر لوٹا کر لائے۔ اس لیے آج کے اس مجمع میں ہم یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اپنے تعلق کو اللہ سے بڑھاتے ہوئے اطاعت و فرما برداری کے ساتھ چلیں۔ اور شروع میں جو بات میں نے عرض کی تھی، یہ ساری باتیں جو اس وقت عرض کی گئیں آپ کی توجہ پر، آپ کی فکر پر اللہ نے باتیں کہلوائی ہیں، یقینی بات ہے جس کی طلب ہوگی، جس کی طلب ہوگی اور اس کی طلب اور طلب پر یہ باتیں اللہ نے کہلوائی ہیں، ضرور بے ضرور انشاءاللہ وہ اپنی سوچ اور فکر میں ان باتوں کو لانے کے بارے میں سوچے گا۔ لیکن میری وہ ابتدائی بات کہ کچھ نہ کر سکو تو آج ایک نیت کر کے چلے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت چاند کی تاریخ کے حساب سے کریں گے۔ یہ بہت بڑا عمل ہوگا اگر یہ سارا مجمع نیت کر لیں کہ ہم روزانہ ایک پارہ چاند کی تاریخ کے حساب سے پڑھیں گے، پہلی تاریخ کو شروع کر کے 30 تاریخ کو قرآن مکمل کر لیں گے، اور اپنے نوکروں اور ملازموں کو تنخواہ چاند کی تاریخ کے حساب سے دیں گے۔ اور ہر دن یہ سوچو کہ آج میرے اور اللہ کے تعلق میں اضافہ ہوا یا کمی آئی، اضافہ ہوا یا کمی آئی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اضافہ ہوا طاعت کا شوق بڑھے گا، کمی آئی گناہوں کی طرف رغبت بڑھے گی۔ بس یہ پیمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کی توفیق دے دے، اس کا شوق پیدا ہو جائے، گویا آج اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوا ہے، اور گناہ کی طرف رغبت بڑھ گئی، گناہ بڑھ گیا، گناہ کی طرف قدم اٹھ گئے، آج تعلق میں کمی آ گئی، کمی آ گئی، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، واپس لوٹ آؤ، بڑھ گیا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما دے، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا قاضی الحاجات یا دفع البلیات یا اللہ انت اللہ لا شریک لک یا اللہ انت اللہ لا شریک لک اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا حفظ الضعفاء یا كنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الهلكاء یا منجی الغرقاء یا محسن یا مجمل یا ستار انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وخفيق الماء ودبي القمر یا اللہ انت اللہ لا شریک لک۔ اے اللہ ہم سب آپ کے بندے،
آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق دے دیجئے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچا لیجئے، تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ صبر نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اپنا قوی تعلق نصیب فرما، اور اس تعلق کو بڑھانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کا عشق نصیب فرما، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنا آسان فرما۔ اے میرے رب، اے میرے رب، قلبی سکون عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، ہر موذی مرض سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، یقین کی حفاظت فرما۔ اے میرے رب، اے میرے رب، ہمارے تمام امور میں احوال کو درست فرما دیجئے، ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے، یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، کہنے اور سننے کو قبول فرما لیجئے، نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، مخلصین میں شمار فرما لیجئے، مخلصین میں شمار فرما لیجئے، مخلصین میں شمار فرما لیجئے، نام و نمود، ریا اور شہرت سے بچا لیجئے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ایک درخواست اور ہے آپ سے، ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود السلام پیش فرما دیجئے، اور اسے قبول فرما لیجئے، اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔